اکبر صاحب کہ جب لاہور پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت آپ لاہور میں تھے، آپ نے ڈیفینس کیا، آپ نے دفاع کیا پاکستان کا اس وقت، تو اس وقت کیا فیلنگز تھی آپ کی انڈیا کی طرف سے؟ کیسے حملہ ہو رہا تھا اور ہم کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت پشاور میں تھا، 19 اسکواڈرن کا حصہ تھا اور ہمارا اسکواڈرن کمانڈر سید سجاد حیدر صاحب تھے. بہت بڑا صلاحیت، اچھا فائٹر پائلٹ، اچھے افسر. تو 1 سپتمبر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جب ہم نے ان کے 4 امپائر چھم میں گرا دیے تھے. لیکن پشاور کو ابھی کوئی مشن نہیں ملا تھا. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th کرپ کرتے تھے کہ سرگودا کو سب کچھ مل رہا ہے، پشاور کو کچھ نہیں مل رہا. 6th کو ارلی مارننگ ایک کال آئی کہ جسر پہ انڈین ہیو اٹیک، وہ برج کو بھی ڈسٹرائے کیا ہے اور اس کے پیچھے ہمارے ٹروپس پھنس کے ان کے اوپر آرٹلری یوز کر رہے ہیں. گو اینڈ ڈسٹرائے اینڈ سائلنٹ دی آرٹلری. بڑے خوش ہوئے. 6 جہاز تھے، سجاد حیدر لیڈر تھے، میں نمبر 6 تھا اس فارمیشن میں. 9 بجے ہم نے ٹیک آف کیا پشاور سے جسر کے لیے. تو ہم نے ٹیکٹکس ایسے ڈیوائز کی کہ پشاور سے ہم گجرانوالہ کی طرف جا رہے تھے. امرتسر کا ریڈار بہت سٹرانگ تھا، پورے علاقے کو سرگودا ہمیں کور کر رہے تھے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہم ہلواڑہ کی طرف جا رہے ہیں. گجرانوالہ پہنچے، جب ہم نے ڈیسینڈ شروع کیا تو ایک بہت خطرناک قسم کی فرینٹک آواز آئی. نارملی ہمارا کال سائن تھا زمبوز، اور ہم کال سائن سے ایک دوسرے کو بلاتے، زمبو 1، زمبو 6 اسی طرح. لیکن اس نے کہا سجاد abandon this mission، اس مشن کو آپ چھوڑ کے آپ اٹاری جائیں. انڈینز واگا کراس کر کے لاہور کی طرف ایڈوانس کر رہے ہیں. go find them and destroy them. یہ سن کے جو ہماری کیفیت تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں آگ سی لگی، آنکھوں میں خون اتر آیا کہ انڈینز کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارا بارڈر کراس کر کے لاہور کیپچر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب 5 جنوری کو جنرل چودھری جو انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور لوگوں کو دعوت نامے دیے تھے کہ کل شام جم خانہ کلب میں فتح منائیں گے وسکی. ہم جب گئے شالیمار باغ کے اوپر، ہم نے ڈیسینڈ کیا، 250 فیٹ پہ آئے، اس روڈ کو کور کر رہے تھے، رائٹ لیفٹ جا رہے تھے 6 جہاز. واگا پہنچے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. ادھر سے نارتھ ایسٹ کو مڑے، ہمیں ایک نظر آئی تو ہمیں دیکھا کہ یہ امرتسر ہے. 180 ڈگری ٹرن کر کے واپس واگا آئے. واگا کے اوپر ہم نے وہ ڈبل ڈیکر بس بھی ریڈ دیکھا جو انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہیں پہ رائٹ لیفٹ جب ہم نے دیکھا تو 3 میل کوئی نارتھ ویسٹ کو ہم نے ٹریکس دیکھے. ہم نے جا کے وہ ٹریکس کو فالو کیا تو ٹینکس نظر آئے باٹا پور کے قریب، ادھر کینال کو کراس کرتے ہوئے. تو لیڈر نے کال کیا، وی گاٹ دی پاکستانی آرمر، دے آر آن دا موو، کہ پاکستانی آرمر ہے. بڑے خوش ہوئے ہم. لیکن جب ہم قریب گئے، اوپر سے دیکھا تو اس کے اوپر سیفرن راؤنڈر لگے ہوئے تھے انڈین. ٹھیک ہے، انڈین ٹینکس تھے اور انڈین وہیکل اور سارا کچھ. انہوں نے کراس کر کے اسی وقت وہ کنسیلمنٹ ڈسپرسل کی تیاری کر رہے تھے اور باقی ایڈوانس کی. اسی وقت ہم ادھر پہنچے. بس پھر کیا تھا، جس طرح پیس ٹائم میں ہمارا رینج کے اوپر ہم ایک پیٹرن بناتے اور فائرنگ کرتے ہیں. 17 منٹ جو بہت زیادہ ٹائم ہے، 17 منٹ ہم نے ان کے اوپر راکٹس اور سٹافنگ کی، اور جو چیزیں تھی وہ سب کو آگ لگی ہوئی تھی. ہر جگہ آپ کو آگ ہی نظر آ رہی تھی، کوئی چیز ان کا نہیں بچا. اس پہ اس نے لکھا ہے کہ انڈین کتاب ہے، میجر جنرل لچمن سنگھ مسڈ اپرچونیٹیز میں، کہ اس ڈویژن کا جو لیڈنگ فارمیشن تھا 30 جاٹ، ہائیڈ اس کے کمانڈر تھے،
تو وہاں پہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہیں اور جب کنسینمنٹ ڈسپرسل کر رہے تھے 6 سیبرز آئے اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اٹیک اسی پیٹرن سے کیا اور ہماری کوئی چیز نہیں بچی. ان کے 6 RCL تھے, 5 تباہ ہو گئے, ان کے افسر سارے. اور اس میں ایک دوسری کتاب ہے جنرل سخوند سنگھ کی, اس نے لکھا ہے کہ جو ان کا بٹالین کمانڈر تھا, بٹالین کمانڈر بھاگا ہے 1 جوتا اور 1 جراب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کا جو نمبر 2 تھا وہ نمبر 2 سائیکل لے کے پھر امرتسر پہنچا ہے. بعد میں وہ فورٹ میں پناہ لی اور ان کو کورٹ مارشل کر کے ڈسمس کر دیا. ٹھیک. اچھا, یہ آپ پہلا اٹیک تھا جو آپ نے کیا تھا, پہلا اٹیک تھا. اس کے بعد بھی آپ دوبارہ بھی گئے تھے لاہور. جی ہاں, میں آؤں گا اس پہ, لیکن میں پہلے لاہور جاؤں گا. لاہور جا کے احمد تسنیم صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کر کے پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں.